بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پشتون تحفظ مومنٹ اور اس کی قیادت نے جو پشتون جرگہ بلایا اور پھر اس پر جو تشدد کیا گیا اور ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ زخمی ہیں، ہم اس پرتشدد کارروائی کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب وہ مسلح بھی نہیں ہے، جب وہ ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ملک کی آئین کے تحت بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس تحریک کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا، کالعدم کیوں قرار دیا گیا۔ نہ اس بارے میں اب تک حکومت اپنی پوزیشن واضح کر سکی ہے، سوائے کچھ بیان بازیوں کے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکی ہے۔ یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہے ملک کے اندر، اور کسی طرح بھی اس طرح کے اجتماعات پر تشدد کرنا اور گولیاں چلانا تو ہم نہ اس کی حمایت تو دور کی بات، ہم اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ہم ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے، تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ مسئلہ دو ہیں، ایک کہ بد امنی ہے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ اور ملک میں عام طور پر، بلکہ دو صوبے تو اس کے لپیٹ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو وسائل پر اپنا حق ہے، ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق دیا جائے۔ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے بھی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہماری آواز میں کوئی بھی آواز شریک ہوگی تو ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے، اور اپنی طرف سے بھی ہم ایک تحریک اٹھانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طور پر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے اور صوبوں کے عوام کے حقوق کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں اور اس پر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کی تنظیم سازی اب نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جب ہم مجلس عاملہ اور مجلس شورا مکمل ہو جائے گی تو ان کی مشاورت سے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ میری تجویز ہوگی کہ ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک کا آغاز کریں اور عوام کو براہ راست اپنی اس جدوجہد میں شریک کریں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت فوری طور پر اس کی دیت ادا کرے، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کا سرکاری طور پر علاج ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرے، اخراجات وہ برداشت کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب، ان کی قیادت میں جمعیت کے زعماء کا ایک وفد خیر سگالی کے طور پر ان کے اور یکجہتی کے لیے ان کے جرگے میں شریک ہوگا۔
تو یہ آج ہم نے اناؤنس کرنا ہے۔ میں جو ہے وہ کتنے لوگ شامل ہوں گے جو جائیں گے؟ جی سینئر وفد جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اس کی تعداد کتنی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ کوئی 10 تک 10 تک لوگ انشاءاللہ۔ یہ تو ٹھیک ہے آپ کا ایشو کے بھی کلیئر کا سیریس ایشو ہے، آئینی ترمیم پہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ متحدہ ملا پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب بھی آئے تھے۔ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو کہیں آپ اپنے سوال کی وجہ سے ثانوی حیثیت نہ دے دیں، اس کو اپنی حیثیت میں بھی رکھیں آپ لوگ۔ آئینی ترمیم کی باتیں تو چلتی رہیں گی اور روزمرہ کے حساب سے چلتی رہیں گی۔ اس میں حضرت اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک تعجب کی بات ہے کہ آج جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم وہاں گئے تو آج کچھ حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی جو ان کے مسودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے، اور جیسے آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں، اس سے قبل محرک بھی حکومت ہے اور مسودہ بھی نہیں تھا اب تک۔ آج ہی اراکین کمیٹی کو انہوں نے کاپیاں تقسیم کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے وکلاء اس کو دیکھیں گے، اور ہم نے تجویز یہ کیا ہے کہ چونکہ بلاول صاحب اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ آ چکے ہیں، آج بھی وہ تشریف لائے ہیں، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں ان کو بھی اس مسودے کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے، اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری طرف سے تو ایک اطمینان دیا گیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہماری تجاویز کو قبول کریں۔ حکومت نے جو ابتدا میں ہمیں ایک مسودہ یہاں کالے تھیلے میں بھیجا تھا، اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو وہ نہ آئین کا تقاضا پورا کر رہا تھا، نہ جمہوریت کا، اور نہ آئینی اور جمہوری اداروں کا، نہ عدلیہ کا، تو ہم نے مسترد کر دیا تھا، اور ہم ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو قابل اعتراض مواد ہے اس کے اندر اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے، اور جس پر اتفاق رائے ہو سکے کہ جس سے آئین میں اصلاحات آئیں، عدلیہ میں اصلاحات آئیں، نہ یہ کہ ہم بگاڑ پیدا کریں۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے بھی ماضی کے جتنے بگاڑ تھے آئین کے اندر ان کو صاف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود 19ویں ترمیم کے ذریعے سے عدالتی اصلاحات میں جو پارلیمان کا کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیئرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو، تو جہاں کمیشن کا ایک کردار ہوگا عدلیہ کے کمیشن کا، وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا، اور اس طرح نظام میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کیا جا سکے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور پیپلز پارٹی جے یو اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ قانون ہے اور وہ جو آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ نے حکومتی مسودہ مسترد کیا، تو حکومت آپ کی ان ترامیم کے اوپر آمادہ ہو جائے گی؟ تو پیش رفت اسی طرف ہوئی ہے اور ہو جائے گی، ہماری امید ہے، لیکن اس پر ضرور اب حکومت کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے، اور عام طور پر ملک کے اندر جو تاثرات ہیں حکومت بھی اس سے آگاہ ہے کہ پبلک نے بھی حکومتی مسودے کا تو تصور ہے، حالانکہ ان کے سامنے تو مسودہ موجود نہیں ہے، لیکن اس تصور ہی کو مسترد کر دیا، اور جو ہم نے موقف دیا اور جس حد تک بھی دیا ہم نے، تو اس کو عوام نے پذیرائی بخشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے تو عوام کے مزاج کو اور عوام کے نبض کو انہوں نے
पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और हमें आवाम की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसके मुतहम्मिल हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करी मुसलसल, तो अगर उनको कुछ इतराज़ात हैं इस मसवदे के बारे में तो उसके साथ किस तरह चलेंगे? तो ये बातें तो दोनों मैंने कह दी हैं आपसे। अलबत्ता ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले PTM के जलसे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जलसे पर पाबंदी लग गई थी और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत ने फैसला किया, बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तजादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशियों में, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या उससे पहले इत्तफाक़ी राय हो सकता है? 25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तौसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आइन और क़ानून के हवाले से ही फ़ैसला देंगे और देते रहेंगे। लिहाजा 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की बातें रिटायरमेंट की तो है, तो ठीक है, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि निज़ाम तो चलना चाहिए और निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल करना है। आपने आज का कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ कापियाँ तकसीम की, क्या वो हुकूमत की तरफ से वो कंप्लीट मुसद्दा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, एक, और दूसरा JUI का जो मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे वो आइनी बेंच का है या आइनी अदालत का है इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आइनी अदालत हो या आइनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि जो हमारे आइनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फ़ारिग हों और वो लोगों के जो केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फ़ारिग कर सकें, उनको फैसले दे सकें। जी वकार मसवदे के बारे में बताइएगा मौलाना। एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वो सुकम बाकी है, क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा। कितना टाइम लगेगा मौलाना इसके अंदाज़ा? तो जिस वक्त भी ये मामला तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। 9 दिन यानी 25 तक फिर 25 आ गए। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी है कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मुसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को हमने स्टेक होल्डर जो हैं, जिनको हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है,
انہی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اس کو فی الحال تو ہم اس کی تشکیل نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا یہ حکومت جو اتنی زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے مسودے کو اور آئینی ترمیم کو لے کے، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں مسودے کو پہلے، جبکہ آپ یہ پھر آپ ان سے پوچھیں. میرے نظر میں یہ نہ میرے نظر میں یہ سوال ہے نہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جی پاکستان میں، اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جس پہ آپ کے دوست مبارک آ رہے ہیں، اس کا آپ کیسے خیال کرتے ہیں؟ ہم دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے. پاکستان کی سرزمین ان کا استقبال کرے گی. اور اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر وہ کانفرنس کریں، تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعتماد ماضی میں ان کا متاثر ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے، اس اعتماد کو ہم بحال کرنے میں کردار ادا کریں. تو ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں، اور اس کے بعد بھی ہمیں موقع مل سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں، جب کہ سیکورٹی کے معاملات بھی ان کے ہیں، حکومت بھی وہاں پر ان کی میزبانی میں مصروف ہوگی، اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا. حضرت یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے، ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا، وہ قابل قبول نہیں ہے. سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور ان کو آمادہ کر رہے ہیں. جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں. لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا ہے جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے، اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں. ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونی چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا. وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا تھا، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے. آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا بس. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی، تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا. ہم اپوزیشن ہیں اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک میں سیاسی کردار ادا کرنا ہے. اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا. عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی، اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس بہت شکریہ آپ حضرات سے.